أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے کر آئے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کے دوست شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ملنے والے انعام کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کے واسطے دین اسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. اور پھر یہ اتنا بڑا انعام، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے اور اس کا رفیق ہو جائیں گے اور مددگار اور ولی ہو جائیں گے جو ایمان لے کر آئے گا. لفظ ولی میں یہ سب معنی پائے جاتے ہیں. کارساز بھی کہہ سکتے ہیں، دوست بھی کہہ سکتے ہیں، رفیق بھی کہہ سکتے ہیں، مددگار بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ ہمارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، یا ہمارے کارساز ہیں یا ہمارے رفیق ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری پرستش کرو، یعنی ہماری عبادت کرو، تو فرشتے کہیں گے اس کے جواب میں کہ اے مولا کریم انت ولینا، تو ہی تو ہے جو ہمارا کارساز ہے، ہم لوگوں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہماری عبادت کریں. پرستش اور عبادت تو صرف آپ ہی کی ہے، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں. انہوں نے تو خام خواہ شیطان کی بات مان لی تھی. بہرحال فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ہی دوست ہیں اور مددگار ہیں، اور وہ ان کو اس مدد اس طریقے سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں. اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا، یہاں پر لفظ نور جو ہے وہ واحد ہے اور ظلمات جمع ہے. نور واحد یعنی اکیلا مفرد ہے، اور ظلمات یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے ظلم. ظلم کی جمع ظلمات. ظلمات جمع لے کر آئے اور روشنی اکیلی لے کر آئے. تو اس سے یہ بتایا کہ توحید اور ایمان تو ایک چیز ہے، اسلام اور روشنی صرف ایک ہی ہے، لیکن جو اندھیرے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے کفر، شرک بہت سارے ہیں. کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے تو کوئی انسانوں کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی جنات کو پوج رہا ہے اور جنات کو اپنا حاجت روا سمجھ رہا ہے، کوئی بتوں کے آگے جھکا ہوا ہے. یہ سب ظلمتیں ہیں. ظلمت کوئی ایک نہیں ہے، ظلمتیں بہت زیادہ ہیں، کفر کے طریقے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو حق کا طریقہ ہے وہ صرف ایک ہے. جو حق کا راستہ ہے وہ صرف ایک ہے، جو روشنی والا راستہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور جو توحید والا راستہ ہے وہ صرف ایک ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں. اور جو کفر اور شرک والے طریقے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر طرح کے اندھیروں سے ان کو نکالتے ہیں. ظلم قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن ظلم جو ہے یہ اندھیروں کی شکل میں آئے گا. دنیا میں انسان نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ زیادتی کرنا ہے اور ظلم کرنا کسی کے اوپر اس کے لیے اندھیرے کی شکل میں ہوگا.
کہ وہاں کچھ اس کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کس طرح اندھیروں سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا، اور ان کو کتابیں بھی دی جن کے ذریعے سے اہل ایمان کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے نہیں کھول دیا۔ فہو علی نور من ربہ، بس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہیں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کے پاس کوئی واضح راستہ بھی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ ہر تاریکی میں اور ہر اندھیرے کے اندر تمہارے لیے راستے نکال دیں گے۔ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے اور ہر مشکل سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور راستہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں۔ تمہارے راستے کو روشن کر دے گا، مشکلات کو حل کر دے گا اور تمام امور میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اہل ایمان دوسرے لوگوں کے درمیان روشنی میں چلے گا، جس نے ایمان کا راستہ نہیں پکڑا وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس لیے کہ تمام معاملات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر اہل ایمان ایسی روشنی کے ساتھ منور ہیں جو اس سے برزخ میں بھی کام آئے گی، آخرت کی زندگی میں بھی کام آئے گی اور اس کی قبر میں بھی کام آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کے لیے قبر میں روشنی پیدا کرنے والی۔ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن جو ایمان والا نماز پڑھتا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ اس کی قبر میں روشنی پیدا کر دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور آگے جو طاغوت کا کام بتایا، شیطانوں کا کام کیا ہے کہ ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کی دوستی شیطان کے ساتھ ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں روشنی سے، یعنی برے راستے کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں، اچھائیوں سے اور نیکیوں سے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب شیطان کے پیچھے کوئی انسان چلتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے تو وہ شرک اور بدعات اور رسومات اور کفر میں پڑ جاتا ہے، اور کوئی ترغیب دلا کر معصیت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہرحال دین اور ایمان کی روشنی سے نکل کر اندھیروں کی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہرحال جو ہے آخرت کے اندر بھی ناکام ہونے والے ہیں۔ یہ تو پہلے واضح ہو چکا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اب ایمان اور کفر کا تقابلی جائزہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ فرمایا جو لوگ روشنی سے نکل کر اندھیرے کی طرف جائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو روشنی سے اندھیروں کی طرف جائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایمان والوں کا اور نافرمانوں کا انجام کیا ہوگا، دونوں کے بارے میں بتا دیا۔ ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں، اور کافروں کے بارے میں کیا بتایا ہے، اولئک اصحاب النار، کہ یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ فرشتوں کا وہاں پہرا ہوگا اور فرشتے ان کو دوبارہ سے وہیں دھکیل دیں گے۔ اعیدوا فیہا، دوبارہ جہنم کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ اسی کے اندر پڑے رہو، آج کے بعد تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا کہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور دائمی عیش و عشرت راحت کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے اور پھر اس گرفت کو مضبوط کر لیا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جیسے کہ پیچھے گزرا ہے لن انفصام لہا، ایسا مضبوط کڑا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو جو بھی انسان دین پر چلتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، تو اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اور جو دین سے ہٹ جاتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ناکام لوگوں میں سے ہو جائیں اور آخرت میں پریشانی اٹھانا پڑے۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرتے، کہ اللہ سے معافی مانگتے تھے روزانہ 100 مرتبہ، 100 سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ تو میرے دوستو اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہیں، اور میں اور آپ تو گناہ گار ہیں،
ہر وقت گناہ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی، تو اس لیے اللہ سے معافی مانگتے